السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ دوستو بیان لے کر حاضر ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی کا واقعہ۔ بہت خوبصورت بیان ہے دوستو، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ یہ محفل، یہ مجلس ایک شادی کے سلسلے میں، اسی کی تقریب سعید کے سلسلے میں منعقد کی گئی۔ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے کسی شادی کی ابتدا کی جائے۔ اگر ہر آدمی یوں کرنے کی کوشش کرے تو لوگوں کے دماغ درست ہو جائیں گے، مگر وقت لگے گا۔ لوگ گانے بجانے کے عادی ہو گئے، فسق و فجور کی زندگی میں اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے۔ نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے۔ شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی۔ ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ اس لیے کہتا ہے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، مٹ جائے گی اے ستم گر تیری ہستی ایک دن۔ بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا۔ جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خداوند کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی۔ قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، حجگے میں پڑھ کے روتا ہے اے پروردگار، او میرے رب میرے حال پہ کرم فرما۔ جب مصیبت چل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا۔ آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہے، غریب ہے۔ ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی۔ صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کی رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوباری پہ کھڑی تھی،
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤں کر لی تھی. سبحان اللہ. بادلوں نے چھاؤں کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤں کی. اور لوگوں، میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤں میں آنا چاہتی ہوں. میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہے، لاوارث ہے، ان کا کوئی نہیں. میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں. چنانچہ تیاری ہوئی. حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں. شہنشاہ کائنات ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، آمنہ کے درے یتیم ہو، اور پلے کچھ نہیں. ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون میں، دیگر کتابوں میں ابو طالب کے یہ الفاظ ہیں: اور لوگوں، آج اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دھن دولت نہیں، حکومت نہیں، تجارت نہیں، لیکن میرا یقین کہتا ہے ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی دولت قربان کر دی جائے گی. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور حضور نے یہ ثابت کر دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال ہے. آج اس قسم کی شادی کر کے تو دیکھے کوئی. تم خاموش ہو کے بیٹھے، یعنی تو کیا کر رہا تھا؟ عمر کا تناسب نہیں. نبی نے ہر اس رسم کو توڑا، ہر اس ذوم باطل کی تردید کر دی عملی طور پر، جس کو دنیا کے لوگ چلا کرتے تھے اور بازاروں میں دنتنایا کرتے تھے. یہ کوئی مناسبت ہے کہ حضور کی عمر قریب 25 برس ہے اور خدیجہ کی عمر 45 برس ہے؟ عمر والے مسئلے کو ختم کر دیا گیا. حضرت خدیجہ اور پھر کمال یہ کہ اللہ پاک نے اس مائی کے پیٹ سے اولاد دی جس کی عمر حضور سے دگنی تھی. آج تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے لڑکی کی، پھر تو لوگ حصہ لے کر کے آتے ہیں کہ میاں ناپ کے دیکھو پہلے کتنی بڑی ہے. کون گمان کرتا ہے، کون گمان کرتا ہے؟ پچھلے سال میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا قاری صاحب ایک دعا کر دے. میں نے کہا ہے کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے، ہمیں ہوش نہ آیا، اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی، اب کوئی مانگتا ہی نہیں. میں نے کہا دریا چنان میں دھکا دے دو، اب لے گا کوئی نہیں. پتا چلا شرافت بڑی چیز ہے، طہارت بڑی چیز ہے. یہ عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں. اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضور کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس ہے. حضور کے عمل نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکے کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سنت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب میں حیات اور زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے 18 برس گزارے. کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام دیکھ بھال، نگرانی اور سارا اہتمام حضور کے گلے میں آ گیا. آپ بڑے پریشان ہوئے غلطے کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان سنم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا. میرے نبی، ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا.
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی کی تاجرہ تھی، مکی کی رئیسہ تھی، مکی کی بہت بڑی دولت مند تھی، لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، حضور کے سپرد کر دیا۔ اور میرے آقا میری جان بھی، میرا دل بھی، میرا ایمان بھی، میرا مال بھی، سارے کا سارا آپ کے حوالے۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے، میرے حوالے مال کرے گی، کل کو ختم ہو جائے گا، پچھتائے گی۔ عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اف نہ کروں گی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرمائی۔ آج کل تو لڑکی جو کپڑا جو جہیز لے کر آئے ایک ایک چیز پہ اصل تو گھر والے انشاءاللہ نام لکھ کر بھیجتے ہیں، پہلے سے ہر چیز پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور نام نہ بھی لکھا ہو اس کی نظروں میں ہے، بجائے کوئی اگلے گھر کا آدمی اس کی لائی ہوئی چیز کو ہاتھوں لگا کے دیکھے، میاں تم کون ہوتے ہو میں لائی ہوں۔ سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی ثابت کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی۔ دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے، حضور تشریف لے آئے، فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، او مردوں، اے عورتوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ کس معاملے میں ڈریں، کن حالات میں ڈریں، کیا کرتے ہوئے ڈریں؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگوں ڈرو اس پروردگار سے، تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور حضرت حوا سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے۔ اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے، کس لیے ڈرا رہے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے، لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا۔ یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے میں امیر ہوں، کیوں؟ میں وہ بے نیاز ہوں، شام کو سوئے لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا موٹا۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں، شام کو سوئے بادشاہ، صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹری میں پڑا۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں کہ کروڑوں کا مالک ہے، اگر موت آ گئی تو کفن چندے کا پڑ رہا۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ کوئی ان کی ملازمت والا، ان کی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑا دیکھیں، فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھے، نہیں۔ کاروبار والا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کرے، فرمایا نہیں۔
دولت مندوں کی تلاش کریں. نہیں پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں, کیا دیکھیں, کیا سنبھالیں, کس چیز کی تلاش کریں. فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. نعرہ تکبیر. فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو, میرے قرآن سے پوچھتے ہو, میرے نبی سے پوچھتے ہو, تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا, ایک واقعہ بتاؤں گا, ایک نظریہ بتاؤں گا, ایک کیفیت بتاؤں گا. تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ. اگر لڑکی مشرکہ ہے, شرک کرتی ہے, الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے. اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے. فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے, چاہے تمہیں خوبصورت لگے, قرآن کے الفاظ ہے, تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو, تمہیں اس کے انداز, اس کی چال, اس کی ڈھال, اس کی رفتار, اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو. فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے, لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے. قرآن کا اعلان سنو, پیغام سنو. فرمایا شرک سے بچنا, سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا. اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی, اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے. اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی تو خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی. حافظ جمال صاحب مولوی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت میں مزار ہے. میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا. ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں. میں مولوی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور رات وہی ٹھہرا. مولانا حالی پانی پتی کی قبر بھی وہی اور مولوی شاہ قلندر کا مزار بھی وہی. تو لکھا ہے کہ جس وقت مولوی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو بڑے روئے, بہت روتے. ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان کے والد کو مبارکباد دی, یہ بچے کی مبارک ہو. انہوں نے کہا حضرت مبارکباد دے رہے ہیں مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم کرتی. فرمایا میرے پاس تو لاؤ ذرا. لے آئے. اللہ والے نے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا, بچہ خاموش ہو گیا. واپس جانے لگے. شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں, بزرگان دین میں سے ہیں. شاہ بہار الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں. جو لڑکی یہاں رہتے رہتے بہت ہو گئی تھی تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ. فرمایا تمہیں معلوم نہیں مولوی شاہ قلندر کی والدہ اماں قرآن کریم کی حافظ ہے اور قرآن سے اتنا عشق ہے, اتنا لگاؤ ہے, اتنا سوچ و کتاب ہے, اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی. سبحان اللہ. بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی. تو بچے کی روح کا اور قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا. اب چونکہ اماں زچگی میں آ گئی, کھلنے میں پڑ گئی, اس لیے قرآن نہیں پڑھتی. ارے آدمی کی عادت ٹوٹی, ناکی کا نشہ ٹوٹا, رونے نہ تو کیا کرے. میں نے اس بچے کے کان میں ایک ایت اس میں پڑھی, ایک ایت اس طرف پڑھی. بچے کی روح کی غذا ملتی, خاموش ہو گئے. بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان ہے. عقیدہ دیکھو, نظریات معلوم کرو. اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی. وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے بیٹھے گی. اور علماء کرام نے لکھا, تجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے, عورت کی جو گود ہے یہ پرائمری اسکول بھی ہے, یہ مڈل اسکول بھی ہے, یہ میٹرک اسکول بھی ہے, یہ کالج بھی ہے, یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں, ولی بے نیاز نہیں, کتب اور ابدال بے نیاز نہیں. اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے, ماں کی گود میں لازمی پلتا ہے. اور لوگوں
اس کالج کو سنبھالو، اس پرائمری اسکول کے استاد کو سنبھالو، اس کالج کے پروفیسر کو سنبھالو، اور وہ ہے بچے کی اماں۔ ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئی اور قرآن کریم کی انگلی پھیر لی، مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا۔ نہ اسے عقیدے کا پتہ، نہ اسے نظریے کا پتہ، نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، مجھے کن چیزوں پر فرض لاگو ہوتا ہے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ او لوگوں غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، یوں نہ کہو تیرا لڑکا خوبصورت نہیں، ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی، صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے۔ اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی قدرت پہ اعتراض ہے، اور مالدار خیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خدا بند عالم کے اعتراض ہے، ذات پہ اعتراض ہوگا۔ فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ ایک آدم کی اولاد، ایک حوا کی اولاد، کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں۔ ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی حضور میں زیادہ سجدے کرنا، یہ ایک علامت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مکہ معظمہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی، آمین بھی نہ کہیو، کراچی میں آمین بھی مہنگی ہو گئی ماشاءاللہ، اور ساری چیزیں تو مہنگی تھی، کراچی والوں تمہارے یہاں آمین بھی مہنگی ہو گئی، کیا کہنے تمہاری صلاحیتوں سے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایک باندی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہنے لگا میں اس کو 20 اشرفیوں میں بیچتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے رہنے والے، انہوں نے پوچھا کہ اتنی کم قیمت کیوں بتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں عیب ہے۔ کیا عیب ہے؟ اس نے کہا یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اللہ والے نے خرید لی، اس نے کہا چلو میری ساتھ نماز پڑھا کرے گی، ایک کے بجائے 2 اللہ اللہ کیا کریں گے۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اس باندی نے پوچھا کہ اے میرے مالک کوئی کام ہے میرے متعلق؟ کہا کوئی نہیں۔ لکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی، صبح کی اذان ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی ساری رات۔ وکیل آیا تو کہنے لگی اللہ والے تم بغداد میں رہتے ہو، کوئی قرآن سناؤ۔ انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، بے ہوش ہو گئے، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، پھر ہوش آیا، پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، سورت حدیث پوری نہ پڑھ سکے تھے، ایک ہماری اور جان دے، ایک ہماری اور پھر اپنی جان دے دی۔ کس قسم کی محبت تھی اللہ پاک جل جلالہ سے، اور کیا ایمان تھا کہ قرآن کریم کی شہید ہوگی، کوئی تلوار شہید ہوگا، کوئی لوہا شہید بنے گا، کوئی پتھر کھا کے مرے گا، کوئی ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، یہ اللہ والی خدا کا قرآن سن کے مرے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں یہ بات کہاں نصیب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نکاح کی سنتوں کی تعلیم دی۔ ہمارے یہاں تو اتنا بکھیرا بنا دیا کہ اب سنتوں کی تعلیم کا کچھ پوچھتا ہی نہیں۔ حالانکہ خدا بند عالم روزانہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے ہیں۔ ابھی ہفتہ نہیں ہوا ایک بس فیصلہ آباد سے بارات لے کر کے چلی اور ایک بس لاہور سے بارات لے کر کے چلی، دیکھو کے قریب تصادم ہوا، 9 آدمی ایک طرف سے، 8 آدمی ایک طرف سے، 15 آدمی موقع پہ مر گئے۔ اللہ دلہا بھی، دلہے کا باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، سارا خاندان ختم۔ کیا پروگرام
لے کر کے چلے ہوں گے, کیا ارادے لے کر کے چلے ہوں گے کہ یہ خوشی منائیں گے. لاہور کے جس محلے میں دلہن میں آنا تھا, ہم اس محلے میں ٹھہرے ہوئے تھے, سجا رکھا ہے, یہاں مٹھائی بچھائیں گے, یہاں سامان رکھیں گے, یہاں فریج رکھا جائے گا, یہاں پنکھے رکھے جائیں گے, یہاں پر تمام مہمان ٹھہریں گے. خدا کی قسم انتظار ہے سامان کا, اور کچھ دیر کے بعد 7 آدمیوں کے سیسوں اور گوٹیوں کی گٹریاں بن گئی. اللہ, اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کے قہر اور غضب سے ڈرنا چاہیے. بے شک. ڈرتے نہیں. ہمارے یہاں ملتان میں ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹر نے اپنی بچی کی شادی کا پروگرام بنایا, تو بارات بھی بہت بڑی آنی, بڑے گاجے باجے ہو رہے تھے, بڑا کھیل تماشا کھانا پکانا. اچانک ٹیلی فون آیا کہ سور کوٹ کے پاس ٹکر ہو گئی, ساری کار ختم ہو گئی, جس میں لڑکا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو کسے معلوم کہ صبح کیا ہو جائے گا اور شام کو کیا ہو جائے گا, کل کیا ہو جائے گا, کون جائے. یہ تو آج ہم بد نصیب لوگ ہیں, اللہ کی ذات پر ہمارا یقین نہیں, اور خال کھولنے والوں پہ یقین کر لیتی ہیں, اور سے بھی مرد. ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگ تقدیر بتاتے ہیں, ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر لوگ تقدیر بتاتے ہیں. پڑھنے کے بعد اپنی تقدیر کا پتہ نہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نبی کو اپنی تقدیر کا علم نہیں کہ صبح کیا ہوگا, رسول کو علم نہیں, بڑی کو علم نہیں, اور یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر تقدیر بتاتے ہیں, اور اس پر یقین کیا جاتا ہے. ہم ہیں مسلمان. ایک مرتبہ لاہور میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ رہا تھا اور تقدیر بتلا رہا تھا. بڑے لوگ کھڑے تھے, اچھے خاصے لکھے بڑے لوگ. کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی ملازمت ملے گی, بہت اونچی پوسٹ پہ تو جائے گا. بس بابو جی آکے جاتے تھے, کیا کہنا بچوں, پوری گورنر سے کم تو نہیں ہوں گا نا. اور ایک کو وہ لکیریں دیکھ کے کہنے لگا کہ تمہاری بہت سخت لیڈی کے ساتھ شادی ہوگی. وہ تو بہت ہی تباہ ہو گیا. اس نے کہا کیا بات ہے. اور لوگ پیسے بھی دے رہے تھے, تقدیر پوچھ رہے تھے. ہم مجمے میں کھڑے تھے, میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں تقدیر بتانے والا کیسا ہے. اور مجمے میں سے آگے کو نکل کر میں نے بھی آگے ہاتھ کر دیا, میں نے کہا بھائی جی ذرا دیکھو میری تقدیر شادی ہے کہ نہیں. تو بس وقت نے اچھی طرح دیکھی بھی نہیں. میرا ہاتھ جھٹک کر کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہوتی. تو میں کہا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں, تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ شادی نہیں ہوتی. البتہ اگر تو دوسری شادی کے بارے میں کہتا ہے تو بات اور ہے. اس کا کھیل ختم ہو. غلط عقیدے کی طرف بہت جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں, صحیح بات کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 23 فرق قرآن سنایا, فرمان بتایا, صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا, ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. ارے جھوٹ کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے آج نہ نبی کی صورت ہے, نہ نبی کی سیرت ہے, نہ نبی کی سنت ہے, نہ نبی کا طریقہ ہے. آج تک کسی عورت نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کا لباس تو بتاؤ. آج تک کسی مائی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا خدیجہ کا لباس بتاؤ. کوئی ماں بہن آج تک یہ پوچھ نہیں رہی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس بتاؤ, ام حبیبہ کا لباس بتاؤ, ام سلمہ کا لباس بتاؤ, رقیہ ام کلثوم زینب کا لباس بتاؤ. کون پوچھے, کرنا ہو تو پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں. خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی, کتنی برکت والی ہوں گی, جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. سبحان اللہ. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, غریب ہے, نادار ہے, شکل کا بھی ایسا ہی ہے, چھوٹے سے قد کا صحابی ہے, مگر حضور کا دیوانہ. دریا کرم جوش میں آیا, فرمایا جی تم نے شادی کی کہ نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی کون کرے, غریب ہوں, نادار ہوں, مفلس ہوں. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا, اس کے پاس لڑکی ہے, میری طرف سے جا کے پیغام دے دے.
اس نے پیغام دیا، منظور ہو گیا، بڑا خوشی خوشی آیا، آتے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا، میرا گھر بسے گا، میری دوست بسے گی، میرا گھر آباد ہوگا، مگر میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب، بہت خوبصورت آسن انداز میں بیان سماعت فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا واقعہ۔ بہت ہی خوبصورت بیان تھا دوستو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور قاری حنیف ملتانی کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح مبارک کے حوالے سے بیان آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہے۔ اس میں اللہ والوں کی شان کے حوالے سے بھی بیانات تھے، واقعات تھے، اور جو اہم پیغام تھا ہم سب کے لیے کہ جو آج کل کا دور ہے، لوگ جب رشتہ کرنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے، چاہے لڑکی والے ہوں یا چاہے لڑکے والے ہوں، تو وہ روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں، خاندان کا سٹیٹس دیکھتے ہیں، اور باقی نوکری دیکھتے ہیں، کام دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، اور اپنے گھر آ کر دیکھتے ہیں کہ کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کیا چیز ہے جس میں یہ رہ رہے ہیں، اور کتنے پیسوں کی ان کی آمدن ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہی لوگ آج کل ہیں کوئی لالچ رکھتے ہیں رشتے میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے، اور قرآن مجید کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب بھی آپ رشتہ دیکھیں تو ایسا دیکھیں، کچھ چند باتیں آپ دیکھیں دین کے حوالے سے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے لڑکی اور لڑکے کا عقیدہ دیکھیں کہ جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ صحیح ہے یا خراب ہے۔ اگر خراب ہے تو چاہے وہ اس کے پاس نوکری کیوں نہ ہو، کتنی بڑی نوکری کیوں نہ ہو، کتنے بڑا پیسہ کیوں نہ ہو، گھر بار نہ کیوں نہ ہو، بڑا کوٹھیاں محل بنگلے ہوں، اور کاروبار ہو، پیسہ ہو، گاڑیاں ہوں، کوئی سب چیزیں ہوں، مگر اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو اگر وہ مشرک ہے یعنی شرک کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کبھی رشتہ نہ جوڑیں۔ ہاں البتہ اگر آدمی غریب ہے مگر اپنے عقیدے سچے عقیدے کا ہے، پکے عقیدے کا ہے، تو پھر اس کے ساتھ رشتہ آپ کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جب نکاح مبارک ہوا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، جو آج کل لوگ دیتے ہیں پیسہ، گاڑیاں، کچھ بھی نہ تھا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نکاح کی سنت کو نکاح کو پورا کیا، اور ہم سب کے لیے سنت چھوڑی نکاح والی۔ تو حضور پاک نے بھی شادی مبارک اس وقت کی جب آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہ تھا، اور اس وقت حالات بھی اور تھے، اور اس وقت کا اس ٹائم کا مزاج بھی اور تھا۔ مگر اہم بات یہی ہے کہ لڑکے کا عقیدہ دیکھیں، لڑکی کا عقیدہ دیکھیں کہ کیا یہ سیدھا عقیدہ ہے یا سچے عقیدے کے ہیں۔ تو جو سچے عقیدے کے ہیں ان کی بھی پھر اللہ تعالیٰ جو آگے نسل ان کی پھیلتی ہے تو وہ بھی اچھی ہوتی ہے اور اچھی عقیدت کے ہوتے ہیں، اور وہ ہی اچھے مسلمان ہوتے ہیں، بنتے ہیں۔ کو ایک اللہ والا تھا ملتان شہر کا، اور اس کا ایک داماد تھا، اور اس کی ایک بیٹی تھی، اس کے داماد بنا جب تو وہ بھی ایک اللہ کا نیک ولی تھا، شاہ فخر الدین۔ اور پھر ان کے جب گھر ایک بیٹا پیدا ہوا تو وہ بیٹا جب پیدا ہوا تو وہ بہت ہی روتا تھا، جب سے پیدا ہوا وہ روتا ہی رہتا تھا۔ تو ایک اللہ کا نیک بزرگ آیا اس کو مبارک دینے کے لیے شاہ فخر الدین کو، اور جب شاہ فخر الدین کو بلایا اور بیٹے کی مبارک دی تو شاہ فخر الدین نے مبارک قبول کیا اور کہا کہ حضرت آپ نے مبارک تو دی ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک مسئلہ ہے کہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ روتا ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے، نیک بزرگ نے کہا کہ کہاں ہے بچہ، میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جب شاہ فخر الدین بچے کو لے کر آئے تو اس اللہ والے نے پہلے اس کان میں کچھ کہا،
پھر اس کان میں کچھ کہا اور بچہ چپ کر گیا۔ تو پھر وہ اللہ والا بیٹھا اور جیسے اس نے چائے پانی پلایا اور پھر جب جانے لگا تو شاہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ حضرت آپ جا رہے ہیں اور اگر پھر سے کبھی یہ بچہ رونے لگ جائے تو آپ نے کیا پڑھا ہے اس کے کان میں مجھے بھی بتائیں تاکہ میں پھر اس کے کان میں پڑھ سکوں اور پھر سے یہ چپ ہو جائے۔ تو اس اللہ کے نیک ولی نے کہا کہ اس کی جو ماں تھی وہ اللہ تعالیٰ کی نیک اور پیاری بندی ہے اور ایک ولی اللہ کی نسل سے ہے، ایک ولی اللہ کی بیٹی ہے۔ تو وہ اس کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرا تو وہ ہر روز ایک ختم قرآن مجید کا پڑھتی تھی، اور جب سے یہ بچہ اس کے پیٹ میں پیدا ہوا بڑھ رہا تھا اور اس کے جسم میں سانس پیدا ہوئی اور یہ پھر اپنی اس ماں کی قرآن کو جب سنتا تھا تو یہ ایک ایسے اس کی روٹین بن گئی، ایک ایسا اس کو نشہ لگ گیا قرآن سننے کا کہ جب سے یہ پھر اس کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی ماں کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اور کچھ اور معاملات کی وجہ سے جب اس کی ماں قرآن مجید کو نہ پڑھ سکی تو اس کا جو نشہ تھا وہ ٹوٹا۔ تو جب اس کا نشہ ٹوٹا قرآن مجید سننے کا تو یہ بچہ رونے لگ گیا۔ تو آج میں نے ایک آیات اس کے اس کان میں پڑھی ہے اور ایک آیات قرآن مجید کی اس کان میں، تو اس کا جو نشہ تھا وہ پورا ہو گیا، پھر اسی لیے یہ چپ کر گیا۔ اگر پھر کبھی یہ روئے تو اس کے کان میں قرآن کی ایک ایک آیات پڑھ دینا تو یہ پھر چپ کر جائے گا۔ تو واقعات آپ کو اس واقعات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور آگے اس کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے، نیک بندے بنتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی بھی اچھی سے تربیت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، حضور کے سارے فرمانوں کو مانیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور اپنے اولاد کو اور اپنے دوست احباب کو بھائیوں کو ان کو بھی نصیحت کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور قاری حنیف ملتانی کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو دعا میں رکھیں یاد، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔